बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूँ सामा तैयब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवाया गया इस जॉइंट सेशन में, जिस मकसद के लिए ये इजलास बुलवाया गया, यमन की सूरत हाल और यमन के ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस पे जो है वो बात की जाती है। लेकिन आज पहले दिन जो है वो हमने देखा कि इस पे कोई वाज़ेह बात नहीं की गई। गो अभी सेशन चलता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद अभी इस पे कुछ थोड़ी सी बात करनी चाहिए थी। लेकिन फोकस रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, मुत्तहिदा पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया गया PMLN की जानिब से, हुकूमती जमात की जानिब से, और उसके साथ साथ मुत्तहिदा की जानिब से भी। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तशरीफ रखते हैं राव मंजर हयात साहब, सिंतज़ा कार हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाया प्रोग्राम में। अकरम चौधरी साहब सिंतज़ा कार मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया अकरम चौधरी साहब, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। अब से कुछ देर बाद हमें वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी सवाल से जाएंगे। राव साहब बताइएगा कि हम फोकस क्यों नहीं है, हमारा पार्लियामेंट का सेशन भी देखें कि हमें चाहिए तो ये था कि जो अहम मामला था इस वक्त, जिसमें हमारे एक स्टेक होल्डर के तौर पे पाकिस्तान जो है वो हमारा किरदार है, उस पर बात करने की बजाय हम अपनी सियासत जो है वो चमकाना शुरू कर दी हमने आज के सेशन में भी। देखिए जी, असल में किसी भी चीज़ को सियासी बनाना सबसे आसान होता है, और ये हमारा एक ट्रेडिशन भी है, हमारा एक वतीरा भी है, और ये कोई आज से नहीं है, ये साल साल से यही हो रहा है कि हम इंतहाई अहम सिक्योरिटी इश्यूज़ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल बातें कर जाते हैं, और ऐसी बातें जो दूसरे मुल्कों में नहीं की जाती, और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। इंफॉर्मेशन के अलावा ये भी नहीं पता होता कि जो बात की जा रही है इसका फ़ायदा मुल्क को है कि नुकसान है, और एक बेदरेक चीज़ जो है उसको ऐसे डिस्कस किया जाता है जैसे कि उनके सामने वो चीज़ डिसाइड हुई है, और उसके बाद ज़िम्मेदारी लेने के लिए भी बाद में कोई तैयार नहीं होता। तो ये जो, अगर आप यमन वाली बात की तरफ फरमा रहे हैं, आपका इशारा उस तरफ है, वो तो एक बहुत संजीदा इशू है जी, और इसकी एक पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा आपके सामने। और ये कोई सऊदी अरेबिया वर्सेस यमन कोई एक दो दिन की या साल की लड़ाई नहीं है। जो रिपोर्टेड हिस्ट्री है उसमें ये कम से कम 200 साल पुरानी, कम से कम, मतलब बिल्कुल ठीक, वो उस पे हम बिल्कुल किसी और सेशन में भी प्रोग्राम रखेंगे। आज हम असल में बात ही करना चाह रहे हैं कि हमारी जो है वो पाकिस्तान का इसमें किरदार, और ये क्या सेक्टेरियन लड़ाई है या नहीं है। सबसे पहले आप ये अंदाज़ा करें जी कि आप क्या समझते हैं कि यमन जो है टोटल उसके अंदर शिया रहते हैं? दी आंसर इज़ नो। यमन के अंदर शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं। प्रीडोमिनेंट कौन है, ये तरतीब जो है मुख्तलिफ उनके जो हिस्से हैं उसके हिसाब से है। जैसे सऊदी अरब जो है प्रीडोमिनेंटली, और जो कबाइल हैं इनके अंदर भी तमाम स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उसके लोग हैं। नहीं, एक कबीला जो है, जैसे होतीस जो है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, होतीस जो है वो टोटली जो है अहले तशय्यो हैं, और उसके साथ साथ इनके अंदर जो रहे हैं कुछ सियासी अकाबरीन रहे हैं, वो शिया भी रहे हैं और सुन्नी भी रहे हैं। अब मसला ये है कि सऊदी अरब जो है वो एक मोनोलिथिक सोसाइटी बन चुका है, हालांकि वहाँ शिया मौजूद हैं। वहाँ आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो डेफिनेटली जो सुन्नी हैं उनकी तादाद जो है वो प्रीडोमिनेंटली बहुत ज़्यादा है। इस तरह नज़र ही आता है, अगर आप इसे वैसे देखें, कि ये शिया सुन्नी सेक्टेरियन वॉर है, जो मैं तस्लीम नहीं करता, मैं इससे डिसग्री करता हूँ कि ये शिया सुन्नी वॉर ना है, और ना इसको ये रंग देना चाहिए। अगर आप इसको इस तरह रंग दे गए और खुदा न खास्ता ये शुरू हो गई तो आप इसे रोक नहीं सकेंगे। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान इस पर भी हम बात करेंगे। जो सब क्या कहेंगे आज का पार्लियामेंट का सेशन, आप समझते हैं कि जो जिस बात पे हमारा फोकस होना चाहिए था, क्या तमाम जमातें उस पर रहीं? यानी साबित किया हमने कि हम सियासी बालिग नहीं हुए। हमने कौमी अहमियत के मामलात जो आज बहुत अहम थे उस पर संजीदा गुफ्तगू के बजाय अपनी सियासी मुखालफत और हमायत के लिए आज ही के दिन का इंतखाब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PMLN पार्लियामेंट में बुला के जिस तर्ज अमल का मुजाहरा उन्होंने किया, वो भी एक सवालिया निशान है कि आपने एक मुआहदा किया, मुआहदे के बाद एक जमात को पार्लियामेंट में लेके आए। वो आइनी है या गैर आइनी है ये डिबेट तो बाद में हो जाएगी, वो या आने से पहले करनी चाहिए थी। जब आपने कर ही ली, एक गलत काम पहले किया था PTI ने, आज मेरे नज़दीक उन्होंने आके मज़ीद गलत किया। लेकिन चलें, अगर PMLN ने ये एफर्ट डाल ली थी कि शायद चीज़ें स्मूथ हो जाएं, तो उन्हें अपनी क़यादत को उस बात पर कायल करना चाहिए था कि उन्हें ऑनरेबल
तरीके से इंटरटेन करते वक्त। तो साहब मैं यहीं से शुरू करूंगा, वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उनसे भी राय लेंगे और यहाँ से ही आपकी बात जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वलीद इकबाल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर लिया। वलीद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, आप कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, हमारी बात जो है वो दरमियान में रह गई थी। आप बात कर रहे थे कि सेशन हमारा जिस मौजू पे आज होना चाहिए था, जिन चीज़ों को हम, जिन मसाइल को आइडेंटिफाई करना है, जिसका जवाब हमें तलाश करना है, उसकी बजाय हम आपस की सियासत में रहे। और आपने कहा कि PTI के बारे में उनका पहले असम्बलियों से जाना वो गलत और अब उससे बड़ी गलती। कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये समझता हूँ कि PTI ने जो फैसला असेंबलियों से बाहर जाने का किया था वो भी गलत था और आज वापस आके उससे बड़ी गलती की, इसलिए कि आज उन्होंने अपने फ़ैसलों को ना सिर्फ खुद ही अंडू किया बल्कि इमरान खान से मैं ये तवक्को करता था कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते। जब वो असेंबली आ रहे थे उन्हें फिर ये नहीं कहना चाहिए था वहाँ खड़े होके कि मैं इस असेंबली के बारे में, इस पार्लियामेंट के बारे में जो कुछ कहता रहा हूँ वो सब ठीक है और मैं अभी भी उसी पर कायम हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की शख्सियत को ये ज़ेब देता है कि जिस असेंबली को वो जाली कहते हैं, ये कहते हैं कि जाली वोटों से बनी है। इमरान खान को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए था और इस पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए था। और अगर वो आ गए थे तो PMLN को आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए था। वो मिन्नत तरले करके उनको लेके आए थे तो उन्हें अहमियत देनी चाहिए थी, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी और अपने अरकान असेंबली को कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैं राव साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। हमारे यहाँ जिस मामले को आपने ख़राब करना होता है उसे आप सियासी रंग दे देते हैं और ये क्योंकि हमने डिस्कस नहीं करना है पार्लियामेंट में कि हम फ़ौजें भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, हमने सऊदीया के साथ क्या डील की है या हम क्यों कर रहे हैं या क्या क्या इसकी सिचुएशंस है, हम नहीं करना चाहते हैं। तो हम इस शोरो गोगा में ही इस पार्लियामेंट के इजलास को 6 या 8 दिन चलाएंगे। 8वें दिन हम एक करारदाद लेके आएंगे जो मुबहम होगी, जो मानी खेज नहीं होगी, ना उसकी समझ अपोजिशन लीडर को आएगी, ना सेकंड अपोजिशन लीडर को आएगी, ना प्राइम मिनिस्टर प्लस को आएगी, ना कौम को आएगी और वो एक करारदाद पास हो जाएगी और हो वही रहा होगा जो गुज़श्ता 6 माह पहले से हम कर रहे हैं। हम ऑन बोर्ड हैं सब चीज़ों के। इस बहस के अलावा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम पार्लियामेंट में कुछ करने नहीं गए, ना ही कुछ करना है और सियासी लड़ाई जारी रहेगी। MQM ने बाइकआउट कर दिया, उनके लिए आज कोई कौमी अहमियत का मामला नहीं था। आज उनके लिए सिर्फ इमरान खान को पार्लियामेंट में आने से रोकना था। अभी शाम को शायद मैं देख रहा था कि कोई रिट भी कर दी, किसी ने पटिशन दायर कर दी है कि PTI जो आज आ गई है ये एक गैर आइनी काम हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि हम कौमी इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए नहीं गए। वो कहा है ना, MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि PTI पर बरसने के बाद कहते हैं कि PTI के अरकान ऐवान में हैं तो फिर गैलरी में बैठे लोगों को भी बिठाया जाए और उनका भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया था। तो MQM भी जो है वो इसके अंदर उसने भी अपना पूरा भरपूर किरदार निभाया जैसे हुकूमत ने तनकीद की। वलीद इकबाल साहब, हम आज के जो सेशन था हमारा पार्लियामेंट का, जिस मकसद के लिए हमने बुलवाया था उससे हम हट गए और किसी भी पॉलिटिकल जमात ने उस तरह से बात नहीं की यमन की, क्या कहेंगे? ये बहरहाल जी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, एक थोड़ी सी जो एक वो सिल्वर लाइनिंग जो है क्लाउड के ऊपर या वो उसमें जो थोड़ी सी किरण नज़र आती है, भले वो रस्मी या अलामती ही हो, वो ये है कि एक जंग की कैफियत में एक खिता है हमारे करीब कहीं या थोड़ा दूर हमसे, लेकिन उसमें हमें भी धकेले जाने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए कम अज़ कम ऐवान के अंदर बात का जो है वो मामला शुरू तो हुआ है। एक तो वो कहते हैं ना, अमरीकी कहते हैं हम जमहूरियत के बड़े अलमबरदार हैं, लेकिन कहते हैं हमें डिक्टेटर बड़े लव करते हैं क्योंकि इट्स ओनली वन फ़ोन कॉल, क्योंकि पहले तो हम एक फ़ोन कॉल में ही जंग में धकेले जाते रहे हैं और ये हमारा उसमें माजी रहा है। गवर्नमेंट का फॉरेन अफेयर्स के मामले में दीगर ममालिक के साथ और डिफेंस के मामले में जो अक्सरियत रखने वाली हुकूमत होती है, मैं मेरे इख्तलाफ हों इनसे या ना हो या मेरी पार्टी के हों, मैं एक आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बेसिक बात बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव ब्रांच गवर्नमेंट की इसके बारे में मुकम्मल इख्तियार रखती है कि वो ऐसे मामलात पे अपना फैसला अपनी अक्सरियत की बुनियाद पे करे। ये असेंबली को रेफर करना पाबंदी नहीं थी आईनी, कोई फर्ज नहीं था, तो किया है ताकि इस पे किसी किस्म का बज़ाहिर या अलामती तौर पे कोई कंसेंसस या इत्तफाक राय बिल्ड हो सके। आप मुतमईन हैं? जो नजर नहीं आ रहा, नहीं मैं तो सिर्फ एक कह रहा हूं कि किरण जो इस तरह की है, लेकिन बिल्कुल चौधरी साहब ने भी ठीक फरमाया
کہ وہاں پہ ہم اسمبلی کے اندر بس لوگ اس کو کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, کام کی بات کم ہو رہی ہے اور شور و غوغا اور ڈرامہ بازی زیادہ ہو رہی ہے. بلکہ یہ میں آج اخبار میں دیکھ رہا تھا جب ابھی اسمبلی کی سیشن نہیں ہوئی تھی تو تحریک انصاف کے اوپر کوئی کیس واپس جانے کے بارے میں ایک اداریہ لکھا ہوا تھا, کیونکہ وہ کل ہی خبر اعلان ہوا ہے نا یہ جی. تو آج اداریہ لکھا ہوا تھا اور یہ مدیران اور تجزیہ نگار توقع کر رہے تھے اور وہ سامنے بھی آیا بالکل ٹھیک جس نے بھی لکھا ہوا تھا. یہ پی ٹی آئی کا اخبار نہیں تھا, وہ آئی کانٹ ریمبر کون سا والا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی یہ کھپ ڈالیں گے, کون کھپ ڈالیں گے, جے یو آئی ایف والے شور مچائیں گے, اے این پی والے شور مچائیں گے, ایم کیو ایم والے. اور یہ کلیئرلی نظر بھی آیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی سیاسی دکان ویسے ہی پی ٹی آئی نے بند کی ہوئی ہے. ان کو اتنی دہائیوں کی جو کئی جگہوں پر ہولڈ تھے ان کو شیٹر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے. تو یہ تو توقع تھی, لیکن پھر پی ایم ایل این والوں نے وہ پھر آپ کو پتہ ہے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ سلوک کس طرح کا کرتے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ اب اس طرح کا موقع آیا ہوا تھا تو وہ بھی اپنے نمبر ٹونگ رہے تھے, انہوں نے بھی شور بجانا شروع کر دیا. ڈر خوف تو نہیں تھا کیونکہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ کم نہیں کرتی جب اپنی آئی پہ آتی ہے, تو شاید یہ تو نہیں کہ وہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے اس ڈر اور خوف کو کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی حملہ کرے اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں اور بات کر لیں. اسامہ جو ہم نے 14 اگست سے لے کے 260 دن یا پتہ نہیں ہے کتنے دن یہ رہے وہاں پہ, 226 دن شاید, ولید کو زیادہ پتہ ہوگا, 126 دن, جو کچھ انہوں نے قوم کو ٹرینڈ کیا ہے نا, تو وہ ایم این اے ایم پی ذرا زیادہ سیکھتے ہیں. اور یہ گالی گلوچ, یہی تربیت تو ہم نے کی وہاں پہ کھڑے ہو کے. ہم نے ویسے عمران خان صاحب نے اپنی ابھی پریس کانفرنس میں ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے گالی کسی کو نہیں دی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نے الطاف حسین کے بارے میں بات کی ہے تو وہ اگر میں نے کسی کو ایم پی ایم کو قاتل کہا ہے یا میں نے بھتا خور کہا ہے یا باقی باتیں کہی ہیں تو وہ میں اس پہ قائم ہوں, میں نے گالی کسی کو نہیں دی. میں یہ یہ انہوں نے کہا ہے. میں بری بات اچھے لفظوں میں کروں نا تو وہ بھی اچھی لگتی ہے, آپ اچھی بات بھی برے لفظوں میں کہیں وہ بری لگتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان سے میری اچھی توقعات ہیں, اسے قوم کو لیڈ کرنا ہے, قوم کی تربیت کا کام بھی اسی کے ذمہ ہے, اور وہ سپورٹس مین ہے, اسے سپورٹس مین اسپرٹ کو بھی آگے بڑھانا ہے. اگر ہمارے اپنے اندر برداشت نہیں ہے تو ہم قوم کے اندر برداشت پیدا نہیں کر سکیں گے. اور یہ ڈیموکریسی اور یہ کھیل نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھا لگے. آج کچھ زیادہ مجھے آپ جو ہے نا ٹلٹ لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یہ میری پرسنل رائے ہے. جو ہمیں اچھا لگے وہ اچھا نہیں ہوتا, اچھا وہی ہوتا ہے جو سب کے لیے اچھا ہو, اور ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کی یہی کمزوری. جی راو صاحب, میری گزارش یہ ولید صاحب سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان سے بھی ڈیفرنٹ ہے. لیٹس ناٹ ٹیک پی ٹی آئیز نیم. ہم کہتے ہیں جی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے. اب پولیٹیکل پارٹی کے اندر مختلف سٹریکس ہیں, مختلف فورسز ہیں, آئیڈیلسٹ بھی موجود ہیں, پریگمیٹسٹ بھی موجود ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں. جماعت اسلامی میں بھی ہیں, پی ایم ایل این میں بھی ہیں, اور پوری دنیا میں یہ ہے. لیڈر کا کام, جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی, لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام ہوتا ہے, اور یہ ایک آدمی کرتا ہے, یاد رکھیے گا میری بات, دنیا کی تاریخ میں یہ ہمیشہ ایک آدمی کا فیصلہ ہوتا ہے, کئی بار کنسنسس سے, کئی بار کنسنسس کے بغیر, کہ آپ نے ان دونوں سٹریکس کو پولیٹیکلی بیلنس کہاں کرنا ہے. یہ سب سے مشکل اور دشوار کام ہے. ایک پارٹی پارلیمنٹ سے باہر ہے, وہ نہیں آنا چاہتی. آپ اس کے لیے مشکل یہ ہے, میں دوبارہ عرض کروں گا, میں نام نہیں لے رہا, کہ وہ اگر پارلیمنٹ میں آئے گی پھر بھی کرٹیسائز ہوگی, اگر وہ استعفے دے کے گھر بیٹھ جائیں گے پھر بھی کرٹیسائز ہوگی. یہ ون ون سچویشن نہیں ہے, اٹس اے نو ون سچویشن فار ایوری بڈی. اور دوسری میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اسامہ صاحب, جو پوری آپ ڈیموکریسی, ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی دیکھ لیں, بنیادی طور پہ تو ہم وہیں سے ساری ٹریڈیشنز لیتے ہیں. وہاں کے فیصلے جو ہیں, جو آئیڈیلسٹ کئی بار لوگ فیصلے کرتے ہیں, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور ان کے کئی کیبنٹ کے وزیر کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے ڈیفر کرتے ہیں, اینڈ دے ریزائن امیجیٹلی. میں آپ کو ٹریڈیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی ہماری غلطی ہوتی ہے راؤ صاحب کہ ہم ویسٹ سے چیزیں لیتے ہیں, ہمارے یہاں پہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہمارا مذہب کچھ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں پہ ثقافت کچھ ہو رہا ہے, کلچر کچھ ہو رہا ہے, جب ادھر امپلیمنٹ کرتے ہیں نہ وہ وہاں کی رہتی ہیں نہ یہاں کی رہتی ہیں. مجھے اجازت ہے اگر بولنے کی, میں عرض یہ کروں گا کہ ڈیموکریسی تو ایک ہی چیز ہے نا جی. ڈیموکریسی تو ویسٹ میں بھی وہی ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی لے کے آ رہے ہیں, ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں. جمہوریت تو بھی ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. جمہوریت کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بازار سے گئے, جا کے خرید کے بیٹھ گئے اور اب جمہوریت میں آپ کے ملک میں آ گئی. اٹس اے کوسچن آف ایٹیٹیوڈز, میچورٹی. آپ 200 سال, اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, اگر ونسٹن چرچل ڈسیشن نہ کرتا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر, آپ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے جو سارے معاملات تھے وہ اسی طرح طے ہونے تھے جس طرح ہوئے ہیں؟ ون مین ڈسیشن, ایک آدمی کا ڈسیشن. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مارگریٹ تھیچر کو اس کی
بندوں نے کہا کہ جی آپ فاکلینڈ کے اندر بالکل نہ جائیں، ہمارے پاس تو فائنینسز ہی نہیں ہیں. اس نے کہا میں جاؤں گی کیونکہ یہ قوم کی عزت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں لیڈرشپ جو ہے وہ بات یہ ہے کہ لیڈرشپ میٹر کرتی ہے، لیڈرشپ کا بیلنس میٹر کرتا ہے، لیڈرشپ کا بیلنس میٹر کرتا ہے، اور لیڈرشپ کی بات آ رہی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو کیا آپ کیونکہ آپ پارٹی کا حصہ ہیں، آپ اس کا موقف بھی بتائیں گے، پرسنل رائے بھی بتا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا پہلے فیصلہ یہ کرنا کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے وہ ٹھیک تھا، واپس آنا کوئی مجبوری تھی؟ کیا اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں تنقید کا آپ کو نشانہ بنایا جاتا رہا، آپ جب پہلے اسمبلیوں میں نہیں جا رہے تھے اس وقت بھی تنقید، اب واپس آئے اب بھی تنقید. ہاں جی، میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی اور دیگر مہمانوں سے بھی اور آپ کے ویورز سے بھی، وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ تفصیلی نکات میں جا رہے ہیں اور بہت جلد بازی بھی کر رہے ہیں. میری یار سن لیں، اب وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل معاملہ کیا ہے. معاملہ ہے الیکشن دھاندلی کا، جو کہ ایک جرم ہے، اس کے تدارک کا اور آگے کے الیکشنوں کے ٹھیک ہونے کا. اب پاکستان میں 1973 کے آئین یا اس سے پہلے جو 70 سے لے کے اب تک 10 عام انتخاب ہوئے ہیں. 9 کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں، ایک یا سب بشمول 13 کے 2013 والے الیکشن کے، کہ 10 میں سے 9 الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اب جب ایک سیاسی جماعت نے کہا ہے کہ جی ہم اب کھڑے ہو جائیں گے اس کے آگے اور یہ نہیں چلے گی، تو یہ جوڈیشل کمیشن کا بننا، اس آرڈیننس کا جاری ہونا، اب یہ کتنا مؤثر ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو اس کے پیچھے احتجاج تھا اور جس کے نتیجے میں یہ ساری کارروائی ہوئی ہے، اس کا ملک کی تاریخ پہ، ملک کی جمہوری تاریخ پہ، ملک کے الیکشن کے نظام پہ کیا اثر پڑتا ہے. ہم ان چھوٹی موٹی ڈیٹیلز کے کس نے کیا کہا، کون گیا، اصل بات یہ بڑی بگ پکچر ہے. اگریڈ. لیکن اختلاف یہاں پہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات. اکرم چوہدری صاحب اور راؤ صاحب، میں ان سے ان کی مدد بھی مانگوں گا اس حوالے سے. جب بات لیڈرشپ کی آتی ہے تو پھر لیڈرشپ کی آپ کہی ہوئی بات کیا، ان کے تو بیہیویئر، باڈی لینگویج وہ تک جو ہے وہ آبزرو کی جا رہی ہوتی ہے اور اس نے ٹرکل ڈاؤن ہونا ہوتا ہے، ان کے فالوورز تک آنا ہوتا ہے. تو اس میں جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر بارڈر وے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ پکڑیں. دیکھیں آپ پارلیمنٹ کو جعلی کہہ رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہ رہے، آنا نہیں چاہ رہے، آپ پارلیمنٹ میں آتے بھی ہیں، اس اسپیکر کے سامنے آپ آ بھی رہے ہیں، استعفے بھی جمع کروا رہے ہیں، ان کی تصدیق بھی نہیں کر رہے. یہ ساری وہ والی چیزیں ہیں جن کو آنسر تو کرنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا، تاکہ اگر آپ پہ تنقید غلط کی جا رہی ہے تو وہ ختم کی جائے، اور اگر ٹھیک ہے تو آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت جلد بازی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اصل اثر جو ہے یہ بعد میں پتہ لگے گا. اور یہ آج کا اخبار جو ہے یہ کل کا ردی ہوتا ہے، جس میں لوگ نام بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور آج کا پروگرام نشر مقرر تک اگلے جو ہیں وہ نیوز جو ہے سٹیل ہو گئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، لیڈر کی آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، لیکن اصل کاز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اصل جو اس میں اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی پالیٹکس، اس میں کروز، اپس، ڈاؤنز، وہ ساری چیزیں آتی ہیں. یقیناً عمران خان صاحب نے ایسی باتیں کی ہوں گی جو بہت لوگوں کو پسند نہیں آئی، اس سے زیادہ لوگوں کو شاید پسند آئی ہوں. الطاف حسین صاحب نے کوئی بات کی اور بعد میں یہ بھی کہا کہ عمران خان میرے 3 بجے ایک پریس کانفرنس میں کہتے ہیں رات کے کہ عمران خان میری بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے اور ابھی تک زندہ پھر رہا ہے. اور عمران خان صاحب اس کا تابڑ توڑ اگلے دن جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ نظر آتا ہے لوگوں کو کہ یار واقعی ایک لیڈر ہے، لیڈرشپ کہ جرت بھی رکھتا ہے کہ جی دھمکی کون دے رہا ہے، اور باقی آدھے سے زیادہ لیڈر ہمارے چپ کر جاتے ہیں. وہ تو مجبوری بھی بن جاتی ہے نا سر. وہ میں کور کر رہا تھا رات کے اس وقت جب الطاف حسین صاحب بولے اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی، تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ فوری رسپانس آنا چاہیے تھا. آپ نے تو اگلے دن کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ تو رسپانس کرنے کی بھی ضرورت نہیں کرتے، وہ نہیں کرنی پڑتی ہے. جب آپ پہ بات آتی ہے تو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ لیڈر ہیں. آپ اکرم چوہدری صاحب کیا کہیں گے؟ ولید اقبال صاحب کا کہنا یہ ہے، آپ نے سنی لی ساری بات، کہ نوشنز چھوٹے چھوٹے ان کو اگنور کر دیں، مین کاز دیکھیں. ونسٹن چرچل قوم کا ہیرو تھا، الیکشن ہٹلی جیت گیا. تو ہیرو اور لیڈر میں جنگ کے بعد عرض کروں گا. تو قوم لیڈر کے پروگرام کے پیچھے ہوتی ہے، قوم اصلاحات کے ایجنڈے کو دیکھتی ہے، قوم دیکھتی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کرے گا. میں ولید اقبال سے اتفاق نہیں کرتا. لیڈر کا ایک ایک لفظ نپا تلا ہونا چاہیے، اور اسے کسی غلط آدمی کے فالو میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے. الطاف حسین نے اگر ایک غلط بات کی تو ہم عمران سے یہ توقع نہیں رکھتے ہیں. الطاف کی غلط بات کو
اسے اپنے بیہیویئر سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کرنا ہے کہ وہ غلط ہے. غلط بات کو غلط طریقے سے پیش کر کے آپ مقابلہ کر دیتے ہیں. میں واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں ایسے ہی, عمران خان کے ورڈز کو کوٹ کر دیتا ہوں. میں ایک وقت میں پی ٹی آئی میں تھا, 1 مئی 97 کی بات ہے یہ. سعید اللہ نیازی صاحب اس وقت پریزیڈنٹ ہوتے تھے پنجاب کے. میرے اور ان کے درمیان ایک جنگ ہو گئی اور کرسیاں چل گئی. تو جب ہم دونوں نے جواب دے دیا تو عمران خان صاحب لندن سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ آپ دونوں میں سے کسی نے بھی اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کیا, میرا انتظار نہیں کیا. اب آپ اپنا معاملہ خود طے کر لیں, کیونکہ آپ نے بھی برا کیا اور انہوں نے بھی برا کیا. اگر آپ ریسپونڈ نہ کرتے تو پھر میں فیصلہ کرتا, آپ خود کر لیں. لیکن عمران خان اس پہ عمل نہیں کرتا نظر آ رہا. جو الطاف حسین کہہ رہا ہے وہی آپ اسی انداز میں اگر جواب دے رہے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں عمران کو بہت ہائی ریٹ پھر آگے سوری بھی آتا ہے, سوری بھائی وہ تو الطاف حسین کہتا ہے, آپ لوگ تو نہیں کہتے نا. آپ تو قائم رہتے ہیں, آپ تو اسمبلیوں میں آ گئے ہیں اور اسمبلیوں کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے. اور میں وہی کہتا ہوں جو میں کہتا رہا ہوں آج تک. الیکشن مان گئے, پہلے دن سے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب الیکشن مانتے ہیں لیکن دھاندلی نہیں مانتے. لیکن آج ایاز صادق جو ہے وہ جالی ووٹوں سے آئے ہیں, بقول آپ کے انہی کو آپ جو ہے وہ جناب اسپیکر کہتے ہیں یا ملزم اسپیکر کہیں گے, انہیں کیا کہیں گے؟ ان کو پہلے دن عمران خان صاحب نے جب زخمی تھے, جب صحت یاب ہو کے پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے تو انہوں نے کھڑے ہو کے جو تقریر کی اس میں پہلا جملہ یہی تھا, جناب اسپیکر صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ الیکشن جیتے ہیں. کیونکہ اب جوڈیشل کمیشن بھی جو ہے وہ اس کا بھی آرڈیننس جاری ہو گیا. آپ تو ماشاءاللہ لائر ہیں, بڑے بالکل جی, آپ اچھے سے جانتے ہیں. پروگریشن پہ بھی دیکھیں ایونٹس کی کہ 1.25 سال 4 حلقوں کی بات تھی, اور اگر 4 حلقے کھل جاتے تو یہ بات وہاں تک نہ آتی. جب 4 حلقے نہیں کھلے تو پھر پہلی اینیورسری جب ہوئی الیکشن کی 11 مئی کو, اس کے بعد سے جلسوں کا سلسلہ ہوا اور 14 اگست کو وہ پیک کیا ود اے لانگ مارچ. تو کیونکہ ایک موقع دیے گئے, احتجاجی بھی کیلیبریٹڈ تھا سارا, ایسے نہیں ہوا ویکیوم میں نہیں ہوا. بریک سے واپس آتے ہیں تو راؤ صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے یمن کی صورتحال پہ کہ آج کا سیشن اس پہ, تو اس پہ آئیں, اس پہ کردار کی بات کی جاتی تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹ سیلف زیادہ اچھے سے جو ہے وہ بات جاتی؟ ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, راؤ صاحب, پاکستان تحریک انصاف اپنا کردار نبھا دیتی, یمن کی صورتحال پہ بات کر لیتی, پورے فلور کو یمن پہ لے آتی, انہوں نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا. صحیح فرما رہے ہیں آپ. وہاں بہرحال سیریس ڈسکشن اس پہ پاسبل تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی, لیکن آج کیونکہ ایک اور طرح کا پولیٹیکل ایونٹ تھا اور وہ لوگ ایک بہت طویل مدت کے بعد واپس آئے تھے, اور اس کے پلس اور مائنس دونوں اپنی جگہ موجود ہیں, نہ وہ ٹوٹل پلس ہے نہ وہ ٹوٹل مائنس ہے. تو اس لحاظ سے اس میچورٹی کا میں سمجھتا ہوں مظاہرہ نہیں کیا گیا جو کہ پارلیمنٹ کی ایک یہ تو پھر ہماری ہم ہسٹری میں جائیں گے تو پھر تو میچورٹی شاید کوئی سیشن ایسا نظر نہیں آتا جس میں آپ پولیٹیکل میچورٹی نظر آتی ہوگی آپ کو. یہ تو آج ایک ایونٹ تھا نا, ایک بہانہ مل گیا کہ ٹھیک ہے جی پی ٹی آئی آئی ہے تو ہم اس پہ تنقید کر دیں گے, کیوں آئے, حالانکہ آپ خود بلوا رہے ہیں, پی ایم ایل این جو ہے وہ خود بلوا رہی ہے, پی پی خود بلوا رہی ہے. ٹھیک ہے, اعتزاز احسن صاحب نے بات کی, بڑی اچھی بات کی, لیکن پی ایم ایل این کو ایک جو ہے وہ رول پلے کرنا چاہیے تھا. اور اس میں بڑا اچھا ابھی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کہا, کیا نواز شریف صاحب کو نہیں پتا ہے کہ خواجہ آصف کیا کہیں گے آج سیشن کے اندر؟ تو یہ ساری چیز جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ اس پہ تنقید کی جا رہی تھی تو وہ ایک پازیٹیو اس کی طرف آتے. ٹھیک ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرف اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ وہ چلے جاتے, لیکن کئی بار سیاسی جملہ بازی میں, تقاریر میں جو مقاصد ہوتے ہیں اور جو سپیریئر بات کرنی ہوتی ہے, جو کہ انفیکٹ قوم کے لیول پہ آپ کو میسج دینا ہوتا ہے یا اپنے پالیسی ڈیسیشن یا پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے, وہ کئی بار رہ جاتی ہے. اب مسئلے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, پی ٹی آئی کے پرابلم کیا ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی وی ول برنگ چینج, عام بالکل ہر بچے کو مطلب آپ پوچھ لیں. اچھا, اب ایم کیو ایم کہتی ہے کہ وی آر اے ٹالرنٹ سیکولر پارٹی, مسلم لیگ این کہتی ہے وی آر پرفارمرز, جے یو آئی کہتی ہے کہ نہیں جی وی آر پریگمیٹسٹ پولیٹیشینز. لیکن یہ سارے پارٹیز میں ایک چیز کامن ہے, اینڈ دے آر آل اگینسٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے کسی نہ کسی فارم میں کہ کوئی نئی چیز نہ آ جائے. میں پی ٹی آئی کو بھی نام نہیں حصہ دینا پڑے گا. اٹس ناٹ دا پوائنٹ آف حصہ. دیکھیں, گورنمنٹ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک لازمی بات ہے جب آپ ٹریری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر جب آپ پاور شیئر کرتے ہیں کسی سے یا شیئر کرنے کی نوبت آتی ہے یا آپ کو جانا ہوتا ہے اس جگہ سے,
तकलीफ तो हर एक को तो होती उसे है। हिस्सा देने कहेंगे ना, पावर शेयर मैं की हिस्सा- आपने मैं हिस्सा बारियां, देना- आप मैं- उस स्कूल ऑफ थॉट पे ना है कि बारियां लगी हुई हैं। मैं उसमें नहीं, मैं देखें जी, मैं ट्रांसफर ऑफ पावर की बात करता हूँ हमेशा। ये बारियों वाली बात भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटीज़ आती हैं गवर्नमेंट्स में, आहिस्ता आहिस्ता जो है सिस्टम्स में मेच्योरिटीज़ आती हैं। इंडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आप सिस्टम देखें, इतने एलिगेशंस हैं एक दूसरे के खिलाफ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी दिल्ली के अंदर जो पार्टी जीती है उसके अंदर दो करीबी तरीन जो बंदे हैं केजरीवाल के, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली, तो केजरीवाल के दो नज़दीक तरीन बंदे उसने निकाल दिए जिसने पूरी मूवमेंट के अंदर उसका साथ दिया था। तो मेरी अर्ज़ आपसे ये है कि हमें नहीं, हम नहीं कर सकते कि 6 महीने के बच्चे को या बच्ची को हम कहें कि ये एक सुपर एथलीट बन जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आज जो हुआ है, अगर पीटीआई गई है और उसको वेलकम करना चाहिए था वहाँ, ठीक है, और उसको मुनासिब तरीके से बिठाना। काफी गहरी होती मैंने देखी मैं राव साहब की बात पे, उसकी रीजन भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरा ये है कि राव साहब जो है वो इस बात पे फोर्स कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि अभी पीटीआई को टाइम जो है वो देना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो सिर्फ मैं हंस तो इस बात पर रहा था, मैं सुबह देख रहा था ट्रांसमिशन लाइव चल रही थी, तो सबसे पहले आने वाली जमात पीटीआई थी। पार्लियामेंट में आने की बड़ी जल्दी थी, पता नहीं 7 महीने कैसे गुजारे। जाने की भी जल्दी थी। जाने की जल्दी नहीं थी, वो इमरान खान को जल्दी थी। इमरान खान के एमएनएस को कोई जल्दी नहीं। तो वो तो अभी भी कहा जा रहा है, एक राय है कि उनके एमएनएस उन्हीं ने फोर्स किया इमरान खान वापस। को वापस। अगर इमरान खान के अपने ही बस में होता तो इमरान अपने लफ्जों से वापस कभी ना होता, मुझे इस पे पूरा फर्म बिलीव है। लेकिन उसके जो सियासी जिंदा लाशें दुकानदार उसके साथ रखे हुए हैं ना, बड़ी माजरत के साथ, तो इसका मतलब है उनके इमेज में वो जो एक ये सीधा वाली बात है सियासतदान कि वो एक डिक्टेटर जो के तौर पे तब्दीली चलते के हैं। नाम पे आया था और वो सीधा लाशों को साथ लेके आ गए, यही पहली तब्दीली की नाकामी है। अगर इमरान खान आज भी अपने नजरियाती वर्करों पर, अपनी यूथ पर, जिन लोगों ने इमरान को हीरो भी माना और 16-18 साल में हीरो से लीडर भी बनाया, जी वलीद तो इकबाल इमरान साहब क्या खान कह रहे नए हैं? नताइज वो के लाशों की बात साथ कर आगे रहे हैं, लेके आता। नए वो कह रहे हैं कि नहीं, क्या कहेंगे? पता नहीं कि मैं आपको जिंदा लाश लगता हूँ, मैं भी इसी पार्टी आप तो में। असेंबली में नहीं है ना। मैंने तो हैरत असेंबली की बात की, आपकी नहीं की जी, नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने इलेक्शन लड़ा था और मैंने इसीलिए गए नहीं ना। मैंने ट्रिब्यूनल में भी केस फिर मैं ना किया, कहता ये। मैंने ट्रिब्यूनल में भी केस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी हूँ। और चौधरी एतजाज अहसन साहब, जिनकी अहलिया मेरे हल्के में से तीसरी नंबर पे आई, उन्होंने, मेरा तो अपना मौकफ है, वो कोर्ट में भी है, लेकिन एतजाज साहब ने तो उसको और मैग्नीफाई कर दिया है अपने वाइट पेपर से। तो वो धांधली वाली बात क्योंकि वो हो रही थी, तो उसका तो मैं अभी अदादो शुमार गिनवाने शुरू कर दूं अपने हल्के के, तो आप उससे ही हक्का बक्का रह जाएंगे। और उससे मुझे उम्मीद है अभी जो ट्रिब्यूनल जो है, ये जो कमेटी, जो कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन जो है, मुझे उम्मीद है कि जब ये तश्कील होगी अनकरीब, और उसके बाद मुझे तवक्को है कि पहला स्टेप उसका यही होगा कि वो एक पब्लिक नोटिस जारी करेगी कि जो अफराद अपने करने जाना चाहते हैं, तो मैं उस अदालत के अलावा वहाँ पर भी, और चौधरी एतजाज साहब को मैं बतौर विटनेस लेके जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने सारी वो कार्रवाई देखी है जो हमने इंस्पेक्शन की थी रिकॉर्ड की। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस लेवल पर और कैसी धांधली हुई है इस इलेक्शन में, अपने तजर्बे से, बाय द वे। तो वो मैं समझता हूँ वो एक अलग वजह है जिसको मैं समझता हूँ कि ये मूवमेंट वर्थवाइल थी। और इस मूवमेंट में जिस तरह से दबाव डालना पड़ा, उसमें ज़बान का भी जिस तरह से इस्तेमाल हो, जो कुछ हुआ, अगर बहुत सी चीज़ें ना हुई होती तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। ये मैं आपसे उनकी बात देखें, अब मैं सॉरी पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं। देखें, अभी आपके प्रोग्राम से आने से थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया, क्योंकि शाह महमूद साहब तकरीर करने के लिए खड़े हुए थे और वो तकरीर कर रहे थे, फिर मैं छोड़ के आ गया आपके प्रोग्राम के लिए। तो वो तो यमन की बात कर रहे थे और काफ़ी तफसील से कर रहे थे और बहुत से उसके एस्पेक्ट्स को टच कर रहे थे। तो उसके मुताबिक तो मुझे कम से कम ये कहने की ज़रूरत होगी यहाँ पे कि हमसे गिला नहीं होना चाहिए कि हमने डाइवर्ट की बात, हम तो पॉइंट की बात कर रहे थे जिसके ऊपर क्रेडिट जाता है आपको, ठीक है। और जो है वो है वो, और मैं वाकई अगर मैं उम्मीद वाकई जिस पर दुनिया कायम है, मैं अगर करूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये जो पार्लियामेंट के जरिए एक्सरसाइज की जा रही है, ये वाकई जो है, अगर उसमें नेक नियति है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इवेंचुअली जो करारदाद आएगी वो जेन्युइनली अक्कासी करेगी हमारी। हम थोड़े से डिवाइडेड हैं इसके ऊपर, हमारा मुल्क भी डिवाइडेड है। इसके करने के फौजी मुदाखलत के में शामिल होने के हक में भी जलूस निकल रहे हैं, खिलाफ भी निकल रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी कर रही है काम अपना, मीडिया भी कर रहा है। हम भी बतौर अपोजिशन पार्टी के हमने मौक़िफ़ अपना क्लियर दिया हुआ है इसके ऊपर कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ कोई किरदार अदा करना है तो करना चाहिए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े। हमें अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हमने दूसरों की जंग में शरीक होकर बहुत से नुकसानात सहे हैं, और बेहतर है कि हम एक और किसी बगैर एक दोस्त मुल्क के साथ
کوئی گستاخانہ لہجہ اختیار کیے ہوئے اگر پراپر طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ سفارتی تعلقات کے تھرو ادب و احترام کے ساتھ ان کو اپنے مجبوریوں اور اپنے اون ہاؤس اینڈ آرڈر رکھنے سے بعد ایسی کسی انڈیور میں ایسے کسی ایڈونچر میں جانے کی مجبوری کے حوالے سے اس کو تمام مسلمانوں کا فرض ہے جی کہ مقامات مقدسہ کی بات جو آتی ہے وہ محدود ایک اگر سکوپ ہو تو ضرور، لیکن ادروائز اس کے اندر انوالو ہونا وہ ایک کسی ملک کے اندرونی معاملات ہیں. اگریسر اب بنا ہوا ہے سعودی عربیہ، اٹیک سعودی عربیہ نے یمن کے وہ ان پہ کیا ہوا ہے جو حوثی قبیلے کے جو کر رہے ہیں، تو اس میں انوالو ہونا. اور یہ ایک اور بات کہ سعودی گورنمنٹ بہت پریشر ڈال رہی ہے پاکستان پہ. ابھی تک تو اسمبلی پہ نہیں بتایا انہوں نے کہ سعودی گورنمنٹ نے کہا کیا ہے، لیکن دباؤ نظر کس طرح سے آ رہا ہے، یہ میڈیا کے ذریعے، اپنی خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کہ جی پاکستان کمٹ کر گیا، یہ ہو گیا، نہ بھی کیا ہو تو خبر ایجنسیاں یہ کرتی ہیں تو وہ کریٹ کرتی ہیں دباؤ. تو ہم بہت دباؤ کا شکار بھی ہیں. اور میری تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اور جو ہوا یا نہیں ہوا، کچھ اگر یہ حکومت کر رہی ہے اور اکثر یہ حکومتیں کرتی ہیں جمہوری نظاموں میں کہ امریکہ کوئی دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے تو وہاں جلوس نکلوا دیتے ہیں اپنے ملک میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے، اسمبلی میں اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے، رولا ڈال دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں سر ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم مارے جائیں گے، ہمارے اپنے لوگ میں پیٹ دیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی موقف آیا پاکستان تحریک انصاف پہ یمن کی صورتحال پہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ حوصلہ افزا بات سامنے آئے گی، کچھ ہیلپ فل رہے گا یہ یمن کی صورتحال کو، اس میں پاکستان کا جو سٹانس ہے اس میں کلیئرٹی آئے گی؟ میں تو دیکھیں ان کی رائے کا تو مجھے پتہ نہیں، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا. ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرنی ہوگی اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وے آؤٹ کیا ہے، لڑائی وے آؤٹ نہیں ہے یا وہاں جا کے فوجیں بھجوا دینا وے آؤٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو اسلامی امہ کے درمیان اتفاق اور اتحاد کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور 73 کی وہ جو کانفرنس تھی اسلامک سمٹ، آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کو فالو کرنا چاہیے تھا، اس 1.5 مہینے میں کام کرنا چاہیے تھا، اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا، آپ کو جد و جہد کرنی چاہیے تھی. ہم اس میں کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم ایران یا سعودی عربیہ بلاکس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اسلامی امہ کی بات کرنی چاہیے تھی. اور اسلامی امہ میں پاکستان واحد ملک ہے جو ایک ڈسپلن فورس بھی رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور بھی رکھتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنی انفلوئنس کو بڑھانا چاہیے تھا، ہم اس میں ناکام ہوئے ہیں. یہ جمہوری ایکسرسائزیں اپنی جگہ ہیں اور فیصلہ کیا ہوتا ہے میں تو کنونسڈ ہوں کہ فیصلہ کیا ہونا ہے. اور جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہا، خواجہ آصف نے آج پارلیمنٹ میں کہا کہ سعودیہ فضائیہ، بری اور بحری تینوں فوجوں کی مدد مانگ رہا ہے. تو انہوں نے تو بالکل اوپنلی اب کہہ دیا ہے کہ تینوں افواج کی عملی مدد کی درخواست ہم سے کی جا رہی ہے. اور حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، پارلیمنٹ کیا کرتی ہے، اور ہمیں اتنا فکر نہیں کرنا چاہیے جو آج ویسے پارلیمنٹ میں یہ نہیں بتایا جارحیت کے لیے یا دفاع کے لیے اور کس نوعیت کی، وہ ساری باتیں تو نہیں ہیں، وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. اور یہ پارلیمنٹ کا بطور اپوزیشن آپ کا بھی اگر پریشر رہے گا تو وہ تو چیزیں الٹیمیٹلی بتانی پڑیں گی، سامنے آنی پڑیں گی کہ کیا سامنے آ جائیں گی. مجھے ایک چیز پہ حیرت ہے کہ ہماری جو پریس ہے اس کی ڈائمنشن بالکل اور ہے، انٹرنیشنل پریس کی ڈائمنشن بالکل اور ہے. اور میں یہاں ضروری سمجھوں گا کہ ایز اسٹوڈنٹ آف ایونٹس جو بروکنگس انسٹیٹیوٹ کی ابھی رپورٹ آئی ہے اس ایونٹ کے اوپر، وہ انتہائی حیران کن ہے. مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سا ملک شامل ہو چکا ہے، وہ بتا رہے ہیں، ریکارڈ پہ ہے. آپ ابھی انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے، میں نے بھی انٹرنیٹ پہ دیکھی تھی اور میں نے اس میں اپنے کالم کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس میں کون سا رائٹر ہے اس رپورٹ کا، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. میں ولید صاحب اور چودھری صاحب کی بات جو ہے ڈیفینیٹلی بڑی توازن سے انہوں نے کی ہے اور انتہائی مؤثر بات کی ہے. سمجھنے کی میری گزارش یہ ہے جی کہ سٹیکس کیا ہیں ہمارے. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ سٹیکس ہیں، ہم فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں ان پہ، ہم افرادی قوت کے لحاظ سے ڈیپینڈنٹ ہیں. 15 لاکھ 10-12 لاکھ ہمارا بندہ 10-12 لاکھ ہمارا بندہ وہاں موجود ہے. اور اس کے علاوہ ریلیجس ٹائز تو ٹھیک ہے جی اپنی جگہ ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم یہ سیکٹیرین نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اس پہ اس کو ہم انشاءاللہ کوئی اور سیشن بھی please, رکھتے ہیں، اس پہ please. زیادہ ہم یہ شاہ صاحب نے بھی فلور پہ کہا بہت ہے، شکریہ شاہ محمود نے فلور پہ بھی کہا ہے کہ سیکٹرین وار نہیں سیکٹرین ہے. وار نہیں ابلیغ ہے. اقبال صاحب، چوہے صاحب، تھینک یو سو مچ تشریف لائے آپ پروگرام میں. آج کے پروگرام سے اتنے. پارلیمنٹ کا سیشن ابھی جاری ہے اور امید کرتے ہیں کہ جس مسئلے پر بات کرنے کے لیے، اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہم نے سیشن کا انعقاد کیا ہے، اس پر ہم جو ہے وہ اس میں کامیابی ہمیں ملے. پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں آئی، بہت اچھی بات، اور اپنا کردار بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو نبھانا چاہیے. اور حکومت نے اگر ان کو بلوایا ہے تو حکومت کو بھی چاہیے، جس طرح سے پہلے بارہا پیغامات بھجوائے گئے، کہا گیا، اب ان کو بھی ان کی عزت، احترام اور تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. اسامہ طیب کے نام سے پیج موجود ہے ایف بی پہ، آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، آپ فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پر، اسامہ طیب کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.